الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اہل حدیثوں نے اس کے سٹیکر چھپوا کے لگائے مختلف جگہ پہ، ان کی انٹینشن کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اب جو بزرگوں کے بابوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ہم نے تو بزرگوں کو بھی پکارنا ہے، یہاں تو صرف اللہ ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ الزمر کی پارہ نمبر 24 کے پہلے صفحے کے اوپر، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے اس کے مقابلے میں سٹیکر چھاپے کہ میرے لیے اللہ، اس کا رسول، بزرگان دین، فلاں فلاں فلاں، جتنی انہوں نے لگانی ہوتی ہیں نا وہ کافی ہیں، اور نیچے حدیث لکھی کہ حضرت بکر صدیق جب گھر کا سارا سامان لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا باقی کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پہلی بات ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اس کا بالمفہوم ترجمہ آپ بنا سکتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کافی کے مقابلے میں کافی کرنا تھا نا تو ترجمہ چینج کیا، پہلی تو یہ ڈنڈی ماری، اور وہ تو اب ڈنڈی ہم نے اللہ کی وجہ سے ختم کر دی ان کی، میرا اس پہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہو چکا ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہم مانتے ہیں اگر آپ دینی تعلیمات کی بات کریں تو ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، صحیح العقیدہ مسلمان سارے ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن یہ تقدیر کے معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ جب تقدیر سے کوئی چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی پھر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ وہ ان معاملوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارا جائے، یعنی آپ جو اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانی حل کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ عقیدے اپنے بابوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے نا تو یہ پھر چیزیں گھٹتے ہیں اور اس میں اس طرح کی پلی لیتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معنوں میں کہا وہ معنی یہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو وہ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابوبکر کے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت، ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابوبکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ الفاظ ہے بخاری مسلم، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابوبکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔ محسن ایک کا استعمال کیا کیا ہے، نہیں، احسان، یہ احسان ہی ہو گیا نا، محسن ہی ہو گیا نا، احسان بلا۔ ایک روایت ترمذی میں ہے وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں، اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے۔ یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھیں ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں، احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا۔ تو اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا
پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا. تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا, آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا. پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں, اور پھر عمر ہیں, اور پھر عثمان ہیں. اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے, ان تینوں کے بعد. لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے, اور محدثین بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں بھی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں, کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے. اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی, وہ ٹاپک الگ ہے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. محدثین کے ہاں, صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ, حسن و حسین, حضرت علی شامل نہیں ہے. وہ ہاں وہ الگ سے ہیں, وہ کیٹیگری الگ ہے, وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی اسٹرانگ ہے, آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے, اہل بیت پہ الگ ہے, اور امہات المومنین پہ الگ ہے. ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے, اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے, لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی, حسن حسین, سیدہ فاطمہ کے لیے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی, وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا, یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی, اس سے بھی اولاد ہوئی, جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی, ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا, ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر. تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر. اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا, لیکن وہ تو علی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے, اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں, میں بھی مسلمان ہی ہوں. بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے. اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا.